इतना सफर करके आए हैं तो इतना तो फर्क है। यहाँ पे 2 शेर कह के ना 150 शेर चंद अशरार किधर से मुराद। अकीदे का झगड़ा, सियासत की बातें, अकीदे का झगड़ा, सियासत की बातें किए जा रहे हो, अदावत की बातें बहुत कर चुके, गुफ्तगू नफरतों पर बहुत कर चुके, गुफ्तगू नफरतों पर, सो अब लाजमी है मोहब्बत की बातें। मुझे तो न गुमराह करेगा जमाना, मुझे तो न गुमराह करेगा जमाना, मेरे सामने है हिदायत की बातें। बहुत साथ छूटे, बहुत मान टूटे, बहुत साथ छूटे, बहुत मान टूटे, बहुत काम आई मुसीबत की बातें। कोई भी ना आया यतीमों के दर पर, कोई भी ना आया यतीमों के दर पर, सभी कर रहे थे कफालत की बातें। कोई भी ना आया यतीमों के दर पर, सभी कर रहे थे कफालत की बातें। तू शायर है तेरा सुखन कीमती है, तू शायर है तेरा सुखन कीमती है, नहीं ज़ेबा तुझको कदूरत की बातें। और कुछ खतबे हाल कुछ अशार। अजब कुछ नहीं है जो धोखा मिला है, अजब कुछ नहीं है जो धोखा मिला है, मगर दोस्तों से ज्यादा मिला है। ना जाने भरे कान किस किस ने उसके, वो गम आशना कुछ खफा सा मिला है। रियासत भला क्या हिफाजत करेगी, रियासत भला क्या हिफाजत करेगी, मुहाफिज ही जगहों का प्यासा मिला है। हिफाजत करेगी, मुहाफिज ही जगहों का प्यासा मिला है। यहाँ हक परस्तों का जीना है मुश्किल, यहाँ हक परस्तों का जीना है मुश्किल, यहाँ कातिलों से मसीहा मिला है। बहुत अच्छे। सुखन बेचने वाले है शख्स तुझको, हुनर के एवज और क्या क्या मिला है। सुखन बेचने वाले है शख्स तुझको, हुनर के एवज और क्या क्या मिला है। मुझे देखने को तमाशा मिला है। मेरी हुक्मरानों से उम्मीद टूटी, मेरी हुक्मरानों से उम्मीद टूटी, मुझे दस्ते हाकम से कासा मिला है। ये थी हमारी नौजवान शायरा जो सियालकोट से तशरीफ लाई थी, मोहतरमा सिदा संधू, और बड़ी सादगी से इन्होंने बहुत पुरस्सर बातें भी की अपने अशार में। वो जो किसी का शेर है, साथीदार से किसी का है कि बात कहने का जो ढब हो तो हजारों बातें, बात कहने का जो ढब हो तो हजारों बातें, एक ही बात में कह जाते हैं कहने वाले। तो ये शायर की करामत होती है, शायर का एजाज होता है कि वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें, गहरी बातें जो आमतौर पर नसर में कहीं जाए तो वहाँ हंगामा हो जाए और जो है वो लेने के देने पड़ जाए, लेकिन वो शेर में बड़ी खूबसूरती से और बड़ी जो है वो नफासत से, बड़े सलीके से वो बात कह देता है कि वो तबा किसी की तबा पे गिरा भी नहीं गुजरती बात में, और वो इबलाग भी हो जाता है उसका। तो बहुत शुक्रिया कि आप सब बड़ी तवज्जो से इस मुशायरे में शरीक हैं, और ये बॉन्ड, ये ताल्लुक, ये रब्त बना रहे तो बहुत अच्छा है, और मुझे उम्मीद है कि आप ये रब्त बनाए रखेंगे। हमारे अगले शायर जो मेरे किस्त के मुताबिक लाहौर शहर से ताल्लुक है, उनका जनाब अंसर मुनीर साहब, जो रियाद की लाहौर के अदबी महफिल में एक इजाफा है, एक खुशगवार इजाफा है, और आज हमारी खुसूसी दावत पर तशरीफ लाए हैं। आप सबकी भरपूर तालीम जनाब अंसर मुनीर। साहिब सदर की इजाजत। उस परिंदे का घर नहीं शायद, उस परिंदे का घर नहीं शायद, वो जो महवे उड़ान रहता है, अपने वालिद से हम कलाम रहो, यूं वो बूढ़ा जवान रहता है।
کہ تن جو ہو بھی تو سر نہیں ہوتا، تن جو ہو بھی تو سر نہیں ہوتا، عشق یوں ہی بسر نہیں ہوتا، اور اجنبیت بھی کیا تعلق ہے، کچھ بھی کھونے کا ڈر نہیں ہوتا، اجنبیت بھی کیا تعلق ہے، کچھ بھی کھونے کا ڈر نہیں ہوتا، کوئی سایہ ہی میرے ساتھ چلے، کوئی سایہ ہی میرے ساتھ چلے، مجھ سے تنہا سفر نہیں ہوتا، کوئی سایہ ہی میرے ساتھ چلے، مجھ سے تنہا سفر نہیں ہوتا، اور طے محبت کا راستہ انصر کرنا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا۔ اور ایک اور غزل ہے کہ تم سمجھتے ہو تحیر نے گزر جانا ہے، تم سمجھتے ہو تحیر نے گزر جانا ہے، میں نے اس شخص پہ مرنا ہے تو مر جانا ہے، تم سمجھتے ہو تحیر نے گزر جانا ہے، میں نے اس شخص پہ مرنا ہے تو مر جانا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہجر کہاں کٹتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہجر کہاں کٹتا ہے، میں نے یہ کام کسی طور بھی کر جانا ہے، میں نے یہ کام کسی طور بھی کر جانا ہے، اور تم نے، میں تو اوپر سے محبت کا بھرم رکھتا ہوں، میں تو اوپر سے محبت کا بھرم رکھتا ہوں، تم نے وحشت میں مجھے دیکھ کے ڈر جانا ہے، میں تو اوپر سے محبت کا بھرم رکھتا ہوں، تم نے وحشت میں مجھے دیکھ کے ڈر جانا ہے، تم جو کہتے ہو تو مجنوں کی مدد کرتا ہوں، میرا اس کام میں ویسے بھی تو سر جانا ہے، میرا اس کام میں ویسے بھی تو سر جانا ہے، اور تم مجھے گیر تو لائے ہو محبت جانب، تم مجھے گیر تو لائے ہو محبت جانب، اس سے آگے بھی بتاؤ کہ کدھر جانا ہے، اور تم کو مانگے کہ یہ چھاؤں ہو مبارک انصر، میں ہوں خوددار پرندہ مجھے گھر جانا ہے۔ اسے دیکھیے کہ گلاب زادی یہ پھر گلابوں کا کیا بنے گا، گلاب زادی یہ پھر گلابوں کا کیا بنے گا، میں مر گیا تو ہمارے خوابوں کا کیا بنے گا۔ اور فرد صاحب کے لیے شعر کے حقوق کا جو شعور لوگوں میں آ رہا ہے، حقوق کا جو شعور لوگوں میں آ رہا ہے، محل گرے تو نواب زادوں کا کیا بنے گا، محل گرے تو نواب زادوں کا کیا بنے گا، اور اداس لڑکی تمہارے جذبے ٹھٹھر رہے ہیں، اداس لڑکی تمہارے جذبے ٹھٹھر رہے ہیں، میری محبت کے اس ترابوں کا کیا بنے گا، میری محبت کے اس ترابوں کا کیا بنے گا، اور پھسلتے جذبوں کی ریت لادے پھروں گا کب تک، پھسلتے جذبوں کی ریت لادے پھروں گا کب تک، جو تم گئے تو تمہاری یادوں کا کیا بنے گا، اور میں روز انصر گلے لگا کے یہ پوچھتا ہوں، میں روز انصر گلے لگا کے یہ پوچھتا ہوں، مزید بگڑے تو ہم خرابوں کا کیا بنے گا۔ آپ کے سامنے محل کلام تھے جناب انصر منیر، جو میں انصر منیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسی تواتر سے ہماری محافل میں شرکت کرتے رہا کریں۔ استاکار شاعر ہیں وہ کہ ابھی انہوں نے محافل میں اپنی شمولیت جو ہے وہ تازہ شروع کی ہے، خاص طور پر لاہور کی محافل کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ کچھ جب شعراء کی لسٹ جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا تقدیم و تاخیر کا جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں موجود تمام شعراء کرام اگر میری اس خطا کو معاف فرمائیں اگر کچھ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو، کیونکہ میں جیسے بتا چکا ہوں میں پہلے ہی بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں تھا کہ یہاں پہ شعراء کرام کی حاضری جو ہے وہ ممکن ہو بھی پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، لیکن یہاں جو سامعین بیٹھے ہیں اور حاضرین بیٹھے ہیں ان کے لیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک لطیفہ یا واقعہ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے کسی جگہ پڑھنا تھا
کسی جگہ ان کو مشاعرے میں بلایا گیا، دعوت دی گئی، تو انہوں نے اپنی یہ شرط رکھی کہ میں اس مشاعرے میں آؤں گا ضرور، لیکن میری یہ شرط ہے کہ وہاں پہ کوئی مجھے دعوت نہیں دے گا اور کوئی تالیاں نہیں بجائے گا۔ منتظمین نے وہ شرط مان لی اور شاعر صاحب نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں پھر وہاں سے اٹھ جاؤں گا اور روک دوں گا مشاعرہ۔ تو وہاں یہ طے ہو گیا اور وہ شاعر جو ہے وہ اس مشاعرے میں چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے اپنا کلام پڑھا۔ سامعین نے چند اشعار تک تو ضبط کیا، لیکن وہ چونکہ بہت اچھے شاعر تھے، بہت پراثر شاعری تھی ان کی، تو تیسرے چوتھے شعر کے بعد بے ساختہ پھر لوگوں نے داد دینی شروع کر دی اور تالیاں بجانی شروع کر دی۔ تو شاعر صاحب رک گئے اور منتظمین کی طرف دیکھا، تو منتظمین کا تو چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی اب کیا کر رہے ہیں، یہ ہو گیا۔ شاعر صاحب نے کہا نہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، جنہوں نے تالیاں بجائی، جنہوں نے داد دی ہے وہ بیٹھے رہے اور باقیوں کو یہاں سے اٹھا دیا، کیونکہ اچھی شاعری جو ہے وہ ایک باذوق سامع کو داد دینے پر مجبور کرتی ہے۔ اب شاعر جو ہے وہ اپنی اچھی شاعری ثابت کریں یا نہ کریں، لیکن آپ لوگوں کو اپنا باذوق سامع ہونا ضرور ثابت کرنا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اچھا، میرے اگلے شاعر گو کہ وہ بھی تقریباً نوجوان ہی ہیں، میں تو انہیں نوجوان سمجھتا ہوں اپنی عمر کے حساب سے، اور بہت اچھے شاعر ہیں، بہت خوبصورت جذبوں کی شاعری کرتے ہیں، اور آج وہ بھی اس صورتحال میں ایک نسبتاً طویل سفر کر کے اس شہر میں، اسی شہر میں رہتے ہیں حالانکہ، لیکن بحریہ ٹاؤن سے تشریف لائیں۔ جناب عطاء الحسن صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے حاضرین کے ساتھ میں کلام کرائیں۔ خواتین حضرات بہت عمدہ شاعر ہیں اور آپ کی بھرپور توجہ کا جو ہے میں طلبگار ہوں ان کے لیے۔ آپ سب سیریت کی اجازت سے دو شعر ہیں کہ جیسے دیوار کو بنیاد نہیں چھوڑتی ہے، جیسے دیوار کو بنیاد نہیں چھوڑتی ہے، یوں مجھے بندش اجداد نہیں چھوڑتی ہے۔ جیسے دیوار کو بنیاد نہیں چھوڑتی ہے، یوں مجھے بندش اجداد نہیں چھوڑتی ہے، شیر بچوں کی طرح کے لپٹ جاتے ہیں، مجھ کو تنہا میری اولاد نہیں چھوڑتی۔ شیر بچوں کی طرح کے لپٹ جاتے ہیں، مجھ کو تنہا میری اولاد نہیں چھوڑتی ہے۔ جو شیر اور دیکھیے کہ دم بدم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، دم بدم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، پھر بھی تم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، دم بدم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، پھر بھی کم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اور صرف تصویر رہ گئی باقی، صرف تصویر رہ گئی باقی، جس میں ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ صرف تصویر رہ گئی باقی، جس میں ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو تین شعر اور کہ تیرے بعد دل کو خوشی کی ایسی ہوا لگی، تیرے بعد دل کو خوشی کی ایسی ہوا لگی، میں بہت دنوں تیرا غم روا نہیں رکھ سکا، میری آنکھ میں میرے عہد رفتہ کے اشک تھے، میری آنکھ میں میرے عہد رفتہ کے اشک تھے، میں ہم سفر ذرا دل بڑا نہیں رکھ سکا، میری آنکھ میں میرے عہد رفتہ کے اشک تھے، میں ہم سفر ذرا دل بڑا نہیں رکھ سکا۔ اور شاہ جی شعر دیکھیے کہ میری سمت دیکھ کے آہ برلی چراغ نے، میری سمت دیکھ کے آہ برلی چراغ نے، میں اسیر مٹھی میں جب ہوا نہیں رکھ سکا، میری سمت دیکھ کے آہ برلی چراغ نے، میں اسیر مٹھی میں جب ہوا نہیں رکھ سکا۔ آخر پہ قدر کے تیجا شعر ہے کہ یہ اذن جست فقط ایک بہانہ ہوتا ہے، یہ اذن جست فقط ایک بہانہ ہوتا ہے، کہاں ٹھہرتے ہیں وہ جن کو جانا ہوتا ہے، یہ اذن جست فقط ایک بہانہ ہوتا ہے، کہاں ٹھہرتے ہیں وہ جن کو جانا ہوتا ہے، اور ہمارے سر پہ محبت کا اتنا بوجھ نہ ڈال، ہمارے سر پہ محبت کا اتنا بوجھ نہ ڈال،
हमें मुआश का दुख भी उठाना हमारे सर पे मोहब्बत का इतना बोझ न डाल हमारे सर पे मोहब्बत का इतना बोझ न डाल हमें मुआश का दुख भी उठाना होता है। और ये शेर मेरे जितने भी शायर अहबाब है उनके लिए हमें मुआश का दुख भी उठाना होता है। और हमारे तज़किरे का लिए चलिए हमारे तज़किरे सदियों लबों पे रहते हैं हमारे तज़किरे सदियों लबों पे रहते हैं। हमारे दिन नहीं होते ज़माना हमारे तज़किरे सदियों लबों पे रहते हैं हमारे तज़किरे सदियों लबों पे रहते हैं। हमारे दिन नहीं होते ज़माना। ये थे जनाब अताउल हसन और मैं अब अपने जो है वो एक पसंदीदा शायर को बुलाने लगा हूँ। उनका कलाम मैं पढ़ा करता था काफ़ी पहले। मुझे लगता था पता नहीं बहुत फहमी होगी ज़ाहिर है क्योंकि मुझसे बहुत छोटे हैं। मुझे लगता था कि मैं अपनी जवानी में जो है वो उनका कलाम पढ़ता था जबकि वो हालांकि बहुत ज़्यादा तवील अरसा पहले नहीं होगा क्योंकि वो मुझसे उम्र में छोटे हैं लेकिन बहुत उम्दा शायरी करते हैं। उनकी बहुत ही खूबसूरत नज़में और बहुत ही बोलती गज़लें हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। मैं चाहता हूँ कि आप सब भरपूर तालियों में जनाब आतिफ जावेद आतिफ का इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया साहब इजाज़त की इजाज़त से गज़ल के चंद अशार। मेरे दोस्तों मेरी जिंदगी जो उदास है मुझे रास है। मेरे दोस्तों मेरी जिंदगी जो उदास है मुझे रास है जो तृष्णगी मेरी रूह में ये जो प्यास है मुझे रास है। मेरे दोस्तों मेरी जिंदगी जो उदास है मुझे रास है जो तृष्णगी मेरी रूह में ये जो प्यास है मुझे रास है। ये जो गर्द है मेरे जिस्म पर कई मंजिलों की नवीद है। ये जो गर्द है मेरे जिस्म पर कई मंजिलों की नवीद है। ये अटा हुआ ये फटा हुआ जो लिबास है मुझे रास है। ये जो गर्द है मेरे जिस्म पर कई मंजिलों की नवीद है। ये अटा हुआ ये फटा हुआ जो लिबास है मुझे रास है। तो शेर है शादी तू मिला न कर मुझे प्यार से मुझे इश्क है तेरे वार से। तू मिला न कर मुझे प्यार से मुझे इश्क है तेरे वार से। तेरे कहर में तेरे जहर में जो मिठास है मुझे रास है। और कहीं खुशी की तलाश में गमे दोस्तां को भी खो न दूं। कहीं खुशी की तलाश में गमे दोस्तां को भी खो न दूं। तो ये तय हुआ मेरे चारा घर के जो पास है मुझे रास है। बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुन मेरे कासिदा मुझे दे खबर मेरे यार की। मेरी बात सुन मेरे कासिदा मुझे दे खबर मेरे यार की। मेरे नामा बर मेरी जिंदगी ये सिपास है मुझे रास है। और मेरी ख्वाहिशों के हुबाब भी यहीं दफन है मेरे ख्वाब भी। मेरी ख्वाहिशों के हुबाब भी यहीं दफन है मेरे ख्वाब भी। मेरे कातिला तेरे शहर की ये जो पास है मुझे रास है। बस एक लम्हे में दिल की कीमत निकाल दी थी मिसाल दी थी। बस एक लम्हे में दिल की कीमत निकाल दी थी मिसाल दी थी।
کہ خاک لے کر ہوا میں اس نے اچھال دی تھی، مثال دی تھی۔ بس ایک لمحے میں دل کی قیمت نکال دی تھی، مثال دی تھی کہ خاک لے کر ہوا میں اس نے اچھال دی تھی، مثال دی تھی۔ جو دھن پیانوں پہ تم نے چھیڑی ہماری سنگت سے رچ رہی تھی، جو دھن پیانوں پہ تم نے چھیڑی ہماری سنگت سے رچ رہی تھی، وہ ساز دل کا تھا استعارہ جو تال دی تھی، مثال دی تھی۔ اور میں اس قبیلہ مصر سے ہوں، ڈاکٹر صاحب، میں اس قبیلہ مصر سے ہوں کہ جس کی نسبت حیا رہی ہے، میں اس قبیلہ مصر سے ہوں کہ جس کی نسبت حیا رہی ہے۔ تمہارے شانوں پہ اوڑھنے کو جو شال دی تھی، مثال دی تھی۔ یہ راجہ رانی سے مات کرنے کا کھیل ہم سے ہی تم نے سیکھا، یہ راجہ رانی سے مات کرنے کا کھیل ہم سے ہی تم نے سیکھا۔ وزیر دے کر تمہارے ہاتھوں میں چال دی تھی، مثال دی تھی۔ اور تمہاری آنکھوں کا پوچھتے ہیں یہ سب ستارہ شناس مجھ سے، تمہاری آنکھوں کا پوچھتے ہیں یہ سب ستارہ شناس مجھ سے، بتا بتا کر میں تھک گیا ہوں، مثال دی تھی، مثال دی تھی۔ تمہاری آنکھوں کا پوچھتے ہیں یہ سب ستارہ شناس مجھ سے، بتا بتا کر میں تھک گیا ہوں، مثال دی تھی، مثال دی تھی۔ یہ تھے ہمارے نوجوان اور بہت ہی خوش آہنگ شاعر جناب عاطف جاوید عاطف، بہت عمدہ کلام انہوں نے سنایا ہے۔ اور راجب تحسین صاحب موجود ہیں کیا ہال میں؟ راجب تحسین صاحب